الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری ماں اور بہنوں، میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے آپ کے درمیان نہیں بیٹھا ہوں. مختصر سی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العزت ہم کو صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ حضرات کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی خواب بیان کرتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے، تعبیر دیتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی صحابی نے کوئی خواب بیان نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اور آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، مجھ کو اٹھا کر لے کر چلے. ایک میدان میں پہنچے، میدان میں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے. کھڑے ہونے والے شخص کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چھرا ہے.
وہ اس چھرے کو بیٹھنے والے شخص کے منہ میں دائیں طرف ڈالتا ہے اور اس کے کلے کو گدی تک چیر دیتا ہے. اس کے بعد وہاں سے نکال کر بائیں طرف ڈالتا ہے اور بائیں طرف کے کلے کو بھی گدی تک چیر دیتا ہے. پھر بائیں طرف سے جب نکالتا ہے اتنی دیر میں دائیں طرف والا ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر دائیں طرف ڈالتا ہے اور دائیں طرف کے کلے کو چیرتا ہے. بار بار اسی طرح کر رہا ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کیا واقعہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے مطلب بیان نہیں کیا بلکہ یوں کہا کہ آگے چلو. ہم آگے چلے. ایک میدان آیا. اس میدان میں ایک شخص لیٹا ہوا ہے، ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے. کھڑے ہونے والا شخص، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر ہے. وہ اس پتھر کو لیٹنے والے شخص کے سر پر زور سے مارتا ہے اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ پتھر لڑھک کر دور چلا جاتا ہے. جتنی دیر میں وہ پتھر اٹھا کر کے لاتا ہے اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ لا کر پھر اس کے سر پر پتھر مارتا ہے اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. بار بار اسی طرح سے کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے چلو. ہم اور آگے چلے. ایک نہر آتی ہے. اس نہر میں بجائے پانی کے خون ہے. وہ خون کی نہر ہے اور اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے. ایک شخص کنارے پر نہر سے باہر کھڑا ہوا ہے. باہر جو آدمی کھڑا ہے اس کے پاس بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں. اندر والا شخص باہر نکلنا چاہتا ہے. جب کنارے کے قریب پہنچتا ہے باہر والا شخص ایک پتھر اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا ہے اور اس کو پھر وہیں دھکیل دیتا ہے. فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے چلو. ہم اور آگے چلے. ایک میدان میں ایک تنور آیا جس میں روٹی پکائی جاتی ہے. تنور، وہ تنور آیا. وہ اندر سے کشادہ تھا، باہر سے اس کا منہ تنگ تھا، منہ چھوٹا تھا. اس کے اندر خطرناک قسم کی آگ جل رہی تھی اور اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہے تھے. جب آگ بہت زیادہ بھڑکتی تھی وہ باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے اور جب آگ ہلکی پڑتی تھی پھر وہ اندر چلے جاتے تھے. بار بار اسی طرح ہو رہا ہے. میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے چلو. ہم اور آگے چلے. ایک باغ آیا. اس کی چہار دیواری ہے. اس کا ایک دروازہ ہے. دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے. اس سے ملاقات ہوئی. میں نے ان دونوں سے کہا یہ باغ کیسا ہے اور یہ دروازے پر جو شخص کھڑا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے چلو. ہم باغ کے اندر چلے گئے. ایک درخت آیا، بڑا درخت. اس کے باغ کے اندر اور اس درخت کی جڑ میں ایک حسین اور خوبصورت بڑے مضبوط اور طاقتور ایک بڑے میاں بیٹھے ہیں. ان کے سامنے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں کھیل رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ بڑے میاں کون ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں کون ہیں؟ انہوں نے کہا اور آگے چلو. ہم اور آگے چلے. وہ مجھے ایک درخت پر چڑھا کر لے کر گئے. میں نے درخت پر دیکھا ایک شاندار محل ہے اور تا حد نظر کشادہ ہے جہاں تک نظر جائے. تمام عیش و عشرت کے اس میں سامان ہے. قسم قسم کے درخت ہیں، باغات ہیں. میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے چلو. ہم اور آگے چلے. اس درخت پر وہ اور اوپر چڑھا کر لے کر گئے. میں نے ایک محل اور دیکھا، پہلے محل سے بھی زیادہ شاندار اور پہلے محل سے بھی زیادہ کشادہ. میں نے کہا یہ محل کس کا ہے دوسرا؟ انہوں نے کہا اور آگے چلو. میں نے ان سے کہا تمہیں ساری رات ہو گئی مجھے اسی طرح گھماتے گھماتے.
تم نے کوئی بات بیان نہیں کی، مجھے ان باتوں کے مطلب تو بتاؤ کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ تو ان دونوں نے بتلایا کہ پہلا آدمی جس کے کلوں کو چیرا جا رہا ہے وہ جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کی جھوٹی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانۃ والکذب، مومن کے اندر ساری بری عادتیں ہو سکتی ہیں لیکن امانت میں خیانت اور جھوٹ یہ مومن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے ساتھ امانت میں خیانت اور جھوٹ کی عادت، یہ دو عادتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیمرے بند کر دو، یہ موبائل جیب میں ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو مارتی ہے اس کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ اس کو چھوڑ کر ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں جب میں بچہ تھا ہمارے گھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری والدہ نے مجھے آواز لگائی اے عبداللہ ادھر آ تجھے کچھ دوں گی، میں آ گیا تو مجھے میری ماں نے پکڑ لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ماں سے پوچھا تمہارا عبداللہ کو کیا دینے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے کہا کھجور دینے کا ارادہ تھا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر تمہارا عبداللہ کو کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا آدمی جو میدان میں لیٹا ہے اور اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے اور اس کا سر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی، مگر یہ جو قرآن پڑھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے نہ نماز، دونوں کو چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اللہ نے تو اس کو اتنی بڑی دولت عطا فرمائی قرآن کریم کی دولت، اور یہ قرآن کریم کو چھوڑ کر اور نماز کو چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطه على هلكته ورجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار۔ فرمایا دو آدمی ایسے ہیں کہ ان جیسے بننے کی تمنا ہر شخص کو کرنی چاہیے، ہر شخص کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے میں بھی ان جیسا بن جاؤں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال کی دولت عطا فرمائی اور وہ اللہ کے راستے میں، دینی راستوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے مال بھی دیا اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ دوسرے وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ رات میں کھڑا ہے اپنے رب کے سامنے رو رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رات کے وقت میں اندھیری رات ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سوائے اللہ کے۔ فرمایا اس جیسا آدمی بننے کی بھی انسان کو تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ان جیسا بنا دے۔ تیسرا آدمی جو خون کی نہر کے بیچ میں کھڑا ہے وہ شخص ہے جو سود کھاتا ہے اور حرام کھاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی نماز، کوئی دعا اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا بعض مرتبہ انسان لمبا سفر کر کے جاتا ہے، پاکیزہ اور مقدس جگہوں پر جاتا ہے، مثلا مکہ اور مدینہ، وہاں کعبہ سامنے ہے، مسجد حرام میں بیٹھا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، روضہ اقدس سامنے ہے، رو رو کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے
اے اللہ میری یہ مصیبت دور فرما، میری یہ تمنا پوری فرما، میری یہ ضرورت پوری فرما، مگر وہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب له، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، حرام ہی اس کو غذا ملی، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل لحم نبت من السحت کانت النار اولا بہ، جو گوشت اور جو بدن جو انسان اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو، جہنم کی آگ ہی اس کی زیادہ مستحق ہے، وہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں۔ اس لیے ہر انسان کو حلال لقمے کی فکر کرنی چاہیے۔ آدمی اگر حلال کی فکر کرتا ہے، ایک لقمہ یا ایک روپیہ حلال کا کروڑوں حرام سے بہتر ہے۔ اس لیے حلال کی فکر کرنی چاہیے، حرام سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا تنور میں جن لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا، جن مرد اور عورتوں کو، ننگے مرد اور ننگی عورتیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں بدکاریاں کی، جنہوں نے دنیا میں بے حیائی اور فحش اور گندے کام کیے، ان کے ساتھ بھی قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یتوکل لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ایک اس چیز کی اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک اس چیز کی جو اس کے دو پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، جو عورت اور مرد مجھے اس کی گارنٹی دے دے کہ خلاف شریعت استعمال نہیں ہوں گی، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں کہ وہ آدمی ضرور جنت میں جائے گا اور میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل، وہ کسی بھی گناہ سے نہیں بچتا تھا، بڑا شرابی کبابی، دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے نہ کیا۔ ایک مرتبہ قحط سالی پڑی، لوگ بھوکے مرنے لگے، ایک عورت اس کے پاس آئی، یہ مالدار آدمی تھا، اور اس سے کہا مجھے 100 دینار قرض دے دو۔ اس نے کہا میں قرض نہیں دوں گا، 100 دینار تم کو ایسے ہی دیتا ہوں، تمہیں میرا مطلب پورا کرنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے جب تنہائی میں وہ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے بیٹھ گیا، وہ عورت ہے اور وہ مرد ہے، تیسرا کوئی نہیں، اس عورت نے رو کر کہا او اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ حدیث شریف میں ہے ارعدا، وہ اللہ کا نام سن کر کانپ گیا، فوراً اس کو چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اپنے گھر چلا گیا، 100 دینار بھی اسی پر چھوڑ دیے، اور اس کے بعد رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا کے اندر گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، گندے کاموں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اس بات کو ذہن میں اپنے مستحضر رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آدمی اللہ تعالی کے دیکھنے کو یاد رکھے تو گناہوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی قانون آدمی کو گناہ سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا، اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ ایک بڑا سا کمرہ عزیز مصر نے، مصر کے بادشاہ نے بنوایا، اس کے اندر ایک اور کمرہ بنوایا، اس کے اندر ایک اور کمرہ بنوایا، 7 کمرے اسی طرح بنوائے۔ 7ویں کمرے کے اندر زلیخا ہے، یوسف علیہ السلام ہے، وہ بہلا رہے یوسف علیہ السلام کو حرام کاری کرنے کے لیے اس نے ایک بت رکھا تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये क्या है, इसके ऊपर तुमने कपड़ा क्यों डाला? उसने कहा, ये मेरा माबूद है, मैंने इसलिए कपड़ा डाल दिया कहीं हमें देख ना ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा माबूद ऐसा है, एक कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया जाए, उसका देखना बंद हो जाए। मेरा माबूद ऐसा है, जमीन की तह में अंधेरी रात में कोई शख्स कोई काम करे, अल्लाह की नजर से पोशीदा नहीं, अल्लाह उसको भी देखता। बुजुर्गों ने क्या अच्छी बात कही है, फरमाया काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी भी अगर चलती है, अल्लाह उसे भी देखता है। अल्लाह की नजर से कोई चीज छुपी हुई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरखास्त की, ऐ अल्लाह आप अपनी मखलूक को रिज्क कैसे पहुंचाते हैं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? अर्ज किया, बेशक है अल्लाह, यकीन तो है, मगर मैं अपनी आंख से देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, ये जो तुम्हारे सामने पत्थर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर लाठी मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, वो पत्थर टूट गया, उसके अंदर से एक पत्थर और निकला। अल्लाह ने फरमाया, इसके ऊपर भी लाठी मारो, उसके ऊपर भी लाठी मारी, वो भी टूट गया, उसके अंदर से तीसरा पत्थर निकला। अल्लाह ने फरमाया, इसके ऊपर भी लाठी मारो, उसके ऊपर भी लाठी मारी मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो भी टूट गया। उस तीसरे पत्थर के अंदर से एक कीड़ा निकलता है, उसके मुंह में हरी हरी चीज है जिसको वो खा रहा है, और एक वजीफा भी पढ़ रहा है। क्या वजीफा है? मुझे वो वजीफा असल सुनाना है। वो ऐसा वजीफा है, हर नौजवान हमारा भाई अपने दिल पर उसको लिख ले, सोने के हरूफ से लिख लेने के काबिल है। वो कीड़ा कह रहा है तीन पत्थरों के अंदर, सुबहान मन यरानी वयस्माउ कलामी वयारिफु मकानी वयज़कुरुनी वला यंसानी। पाक है वो अल्लाह जो मुझे देख रहा। वो कीड़ा कहता है, कहां देख रहा है? तीन पत्थरों के अंदर, कोई दरवाजा नहीं, कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की और कोई सुराख नहीं, तीन पत्थरों के अंदर अल्लाह उसे देख रहा है। हम इधर उधर नजर दौड़ा कर समझते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, मेरे भाइयों मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की नजर से कोई नहीं छुप सकता है। कहीं भी आदमी चला जाए, जमीन को कोई तहखाना बनाकर अंधेरी रात में वहां चला जाए, अल्लाह की नजर से नहीं छुप सकता। वो कीड़ा कह रहा है, सुबहान मन यरानी, पाक है वो अल्लाह जो मुझे देख रहा है। वयस्माउ कलामी, मेरी बात को भी सुनता है। वयारिफु मकानी, मेरी जगह को भी जानता है। वयज़कुरुनी वला यंसानी, और मुझे याद रखता है, कभी मुझे भूलता नहीं। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, हमेशा बेहयाई का कोई काम जहन में आए, फौरन जहन में ये लाओ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह से कैसे छुप सकता हूं? तो आदमी गुनाह से बच जाएगा। आज हमारा नौजवान बड़ा मोबाइल हाथ में है, लेट गया अपने बिस्तर पर, रास्ते के किनारे खड़ा हो गया, गंदी तस्वीरें देख रहा है, गंदी फिल्में देख रहा है। हमारी नौजवान बच्चियां बेहयाई में मुब्तला हो रही हैं। इन मोबाइलों के जरिए से हमारे नौजवान बच्चे रास्तों के किनारे गंदी नालियों के पास उनका वक्त गुजर रहा है। वो मोबाइल लिए खड़े हैं, उन्हें कोई खबर नहीं कौन गुजर रहा है। वो समझता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। रात में बिस्तर पर लेट गया, वो समझता है मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रही, मेरी बड़ी बहन नहीं देख रही, बड़ा भाई नहीं देख रहा है। मगर वो भूल जाता है, अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, क्या नहीं जानता आदमी कि अल्लाह देख रहा है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, अल्लाह का डर पैदा कीजिए, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने का यकीन रखिए। एक दिन मौत आ जाएगी, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का सवाल करेगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो तन्नूर जिसमें नंगे मर्द और नंगी औरतें जल रही हैं, वो बेहयाई करने वाले मर्द और बेहयाई का काम करने वाली औरतें हैं। उसके बाद फरमाया, वो जो बाग आया वो जन्नत की मिसाल है, उसके दरवाजे पर जो शख्स खड़ा है वो जन्नत का दारोगा रिजवान है। अंदर चले गए बाग में, दरख्त के नीचे जो बड़े मियां नजर आए वो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, और उनके सामने जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां खेल रहे हैं वो हैं जो लोगों के बच्चे और बच्चियां इंतकाल कर जाते हैं बचपने में।
ہر ایک کو ابراہیم علیہ السلام اس کے باپ کی شکل میں نظر آتے ہیں اور وہ بچہ بچی اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان دونوں آدمیوں نے بتلایا کہ جو درخت پر چڑھا کر لے کر گئے، پہلا مکان نظر آیا، شاندار محل، جہاں تک نظر جائے وہاں تک کشادہ، وہ نیک لوگوں کا محل ہے جنہوں نے اللہ کے ڈر کے ساتھ سنتوں کے مطابق صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، حرام سے بچتے ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا محل جو پہلے مکان سے بھی اور پہلے محل سے زیادہ شاندار اور کشادہ تھا، وہ شہیدوں کا محل ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے کہا اپنی نظر اٹھائیے۔ میں نے اپنی نظر اٹھائی تو پہلے محل، دونوں محلوں سے زیادہ شاندار ایک محل نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا محل ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے چھوڑو، میں اس میں چلا جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، جب آپ کا وقت آئے گا آپ اس میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ان دونوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ یہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا خواب جو میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں جو باتیں کہی گئیں مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔